औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। नाज़रीन इकराम, आप लोग मैं जानता हूँ बड़े मुंतज़िर थे कि हम मुहर्रमुल हराम के बारे में वज़ाइफ़ आपको बताएँ, कि एमाल आपको बताएँ कि कौन से एमाल हैं जो हम इन 10 दिनों में करके, क्योंकि ये बड़े ख़ास अयाम हैं, जिस तरह से ज़िलहज के ख़ास अयाम हैं, इसी की तरह ये जो मुहर्रमुल हराम के पहले 10 अयाम हैं, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, ये भी बड़े मौसर होते हैं। अगर इनमें ये जो मैं अभी आज आपको एमाल बताऊंगा, एमाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले की तरह जैसे हमने आपको 4-5 एमाल बता दिए ज़िलहज के हवाले से, आप लोग भी डबल माइंडेड हो चुके थे कि हर अमल एक से बढ़कर एक है, हम कौन सा करें। तो इस दफ़ा हमने ये फ़ैसला किया है, हम सिर्फ 2 से 3 एमाल आपके सामने रखेंगे मुहर्रम के हवाले से, और उसकी इजाज़त भी देंगे। जो कोई इन एमाल को कर लेगा, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो बेशुमार फ़ैज़ व बरक़ात पाएगा। और इन 10 दिनों में की गई पढ़ाई बड़ी मौसर होती है, और वो इस तरह से होती है जैसे आपने 41 रोज़ का चिल्ला कर लिया। तो इसमें मैं जो आज का एक पहला वजीफ़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो है सूरह यासीन शरीफ के हवाले से। माशाअल्लाह, क्या कहने इस अल्लाह तबारक तआला के कलाम पाक की, इस ख़ास सूरह मुबारक की एक ख़ास हदीस, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है। आप फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक दिल होता है, हर चीज़ का एक दिल होता है, और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन शरीफ, और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन शरीफ। माशाअल्लाह, यानी कि पूरा कुरान पाक उसका दिल आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन शरीफ। तो इसकी फ़ैज़ व बरक़ात का आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इसके अंदर जो अल्लाह तबारक तआला ने फ़ैज़ व बरक़ात रखे हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो तौहीद, रिसालत और आखिरत। माशाअल्लाह। और इसकी जो पहली आयत मुबारका है यासीन, जिसमें अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हैं, यासीन। माशाअल्लाह। और इस सूरह मुबारका के बारे में एक और हदीस मुबारका है कि जो शख्स इसको सुबह पढ़ता है, उसके सारे दिन में अल्लाह तबारक ताला उसका मुआविन बन जाता है। यानी कि मैं उस हदीस मुबारका का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला पूरे दिन उसके जो भी काम होते हैं, अल्लाह तबारक ताला उसमें आसानियाँ फरमा देते हैं। एक और हदीस मुबारका यहाँ पे मैं रखूँगा आपके सामने सूरह यासीन शरीफ के हवाले से, कि जो शख्स एक दफ़ा सवाब की नीयत से रात को सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक ताला उसके साबका गुनाहों से उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस कलाम पाक की, इस सूरह मुबारका की यकीन कीजिए कि इसके कमाल की फ़ैज़ व बरक़ात, और सबसे बढ़कर इसके फ़ैज़ व बरक़ात जब मैं इंशाअल्लाह बयान अलहदा से करूँगा फ़र्दन, सबसे पहले इसकी ना टोटल 83 आयात हैं, और हर आयत की अपनी एक माशाअल्लाह शान व शौकत है। अगर इसकी बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर इसकी हम तफसीर को लिखना चाहें तफसील में, तो हर आयत पे एक किताब लिखी जा सकती है। माशाअल्लाह, हर आयत पे। सुभान अल्लाह। अब इसको जो लोग पढ़ने वाले हैं, इसको जो लोग पढ़ते हैं, वो जिसका जो मकसद होता है, यानी कि दीनी, दुनियावी, रूहानी, जादू जिन्नात, फतूहात के लिए, हर दुनिया के हर काम के लिए, कुर्ब इलाही के लिए, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करीम के लिए, सूरह यासीन शरीफ अफजल तरीन वजीफ़ा और अमल है। माशाअल्लाह। यानी कि जिस मकसद के लिए भी कोई चाहे इसको पढ़ सकता है वो, लेकिन पढ़ने के तरीके थोड़े से इसमें मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने इसको फतूहात के लिए पढ़ना है, तो वो इसमें जो इसकी मुबीन है, 7 मुबीन है इसके अंदर, उसके साथ आयात फ़तह साथ लगा देते हैं, या सूरह नसर को साथ लगा देते हैं। यानी कि जैसे आपने सूरह यासीन शरीफ को शुरू किया, उसकी पहली मुबीन पे पहुँचे, वहाँ पे आपने 41 मरतबा सूरह नसर को पढ़ लिया। इसी तरह दूसरी मुबीन पे 41 दफ़ा
سورہ نصر کو پڑھ لیا، اسی طرح ساتوں مبین پہ پڑھ کے دعا کی، 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، روزانہ اپنے ورد میں رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے، کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر کسی نے بیماریوں کے لیے اس کو بتانا چاہا تو اس نے سورہ فاتحہ کو ساتھ لگا دیا، اسی طرح مبین کے ساتھ جب سورہ فاتحہ آپ اس حوالے سے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں سورہ یاسین شریف کو، ہر مبین پہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا 101 بار پڑھ لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسی بھی بیماری ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو شفا عنایت فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے جادو جنات کے معاملات کے لیے پڑھنا چاہا انہوں نے اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس کو لگا دیا، 41 مرتبہ دونوں کو ملا کے پڑھ لیں ہر مبین کے ساتھ، یعنی کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آپ کے لیے کافی اور شافی بنا دیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بہت سارے ٹی وی چینلز پہ، نجی ٹی وی چینلز پہ ہم نے اور مختلف پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے ہم آلریڈی اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو اعمال ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ تو انشاءاللہ یہ 10 ایام میں ہم سورہ یاسین شریف کا جو عمل کروا رہے ہیں، اور اس میں ایک اور اس کا خاص اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر تاثیر پیدا فرمائی ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں کہ کوئی بھی شخص جو کسی ناحق طور پہ قید میں چلا گیا ہے، قید و بند میں چلا گیا ہے، تو اگر اس کو وہ روزانہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ کے اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قید و بند سے آپ کو رہائی نصیب فرماتے ہیں۔ چاہے وہ جیل میں چلا گیا ہے، غلط طور پہ اس کے اوپر کوئی کیس ڈل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہو گیا، اس کے علاوہ کچھ ہماری ایسی فیملیز ہوتی ہیں، کچھ ایسے بہن بھائی ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جو کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایسا ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ قید و بند میں چلے گئے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ایسے معاملات ہمارے، کیونکہ بطور روحانی معالج جب ہم لوگوں کو سنتے ہیں اور ایسے معاملات میرے سامنے آتے ہیں کہ ہم یقین کریں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کسی کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹیاں کیوں نہیں سمجھتے۔ تو ان کے لیے بھی وہ ایسی جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں وہ بھی اس طرح سے اس کو پڑھ لیں، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسی مہربانی فرماتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا ماشاءاللہ ایک خاص وظیفہ جس کو ہم نے پہلے بیان کیا اور لوگوں نے اس کو لاکھوں میں پڑھا، ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور لاکھوں لوگ اس عمل سے، خاص عمل سے مستفید ہوئے، جو کہ ہمارا رشتوں کے حوالے سے تھا، ماشاءاللہ کہ صبح فجر کے بعد یا فجر سے پہلے 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو روزانہ پڑھیں، اول آخر درود پاک، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کر دیا کریں، ماشاءاللہ۔ اور اس عمل کو آپ جاری رکھیں اور ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ میٹھا رکھ لیں اپنے پاس، حسب توفیق، چاہے چند دانے چینی کے رکھ لیں، اور اس کے اوپر فاتحہ پڑھ کے، ختم شریف پڑھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں۔ یقین کیجئے یہ تو ایسا خاص وظیفہ ہے ہمارا الحمدللہ کہ ایسی بہن بیٹیاں جن کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے رنگ لگائے کہ ان کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرما دی، ماشاءاللہ ان کے وہم و گمان سے بھی پرے، اور ان کے نصیب شاندار اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اس کے علاوہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے والے وہ ہمارے بہن بھائی جن کو ہم بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے کزنز، ہمارے دوست، جو روزانہ صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے گھر سے نکلتے تھے، آج دیکھیں، آج ان کے اوپر ایک نظر دلا لیں آپ، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں چلے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جب آپ اس کے عامل ہو جائیں گے تو آپ خود سوچئے کہ کیسے اس کی فیض و برکات ملیں گی، اس کی روحانیت، اس کی جو مخلوق ہے وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گی، آپ کی ہر معاملے میں غیبی طور پہ مدد ہوگی، ماشاءاللہ۔ اب اس کی تعداد کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور بعض جگہوں پہ ہمیں یہ بھی سننے کو مل رہا تھا کہ آپ بڑے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی چھوٹے وظیفے کے ساتھ بڑا وظیفہ بھی بتا دوں، درمیانے درجے کا بھی بتا دوں، تاکہ جس کی جتنی توفیق ہے وہ اس کو پڑھ لیا کرے۔ وہ لوگ
جو سورہ یاسین شریف کے عامل بننا چاہتے ہیں ان 10 ایام میں، وہ صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائمز اول آخر درود پاک کے ساتھ، یہ سب سے کم تعداد ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ اس کی ٹوٹل میں آپ کو 3 تعداد بتاؤں گا، جس کی جتنی ہمت طاقت توفیق ہوگی وہ اس کو کر لے، وہ انشاءاللہ اس کا ہمیشہ کے لیے عامل ہو جائے گا۔ تو اس میں جو پہلی تعداد ہے وہ ہے 7 مرتبہ کی۔ اگر آپ ان 10 ایام میں 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف روزانہ اول آخر درود پاک، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور ترک حیوانات کے ساتھ کر لیتے ہیں، یعنی کہ پرہیز کے ساتھ، جیسے ہم نے پہلے اپنی پوڈ کاسٹ میں بتائی، اب تو وہ سب آپ کو زبانی یاد ہو گئے ہوں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھانی جو کسی جانور پرندے سے اس کا سورس ہو، وہاں سے نکلتی ہو، جیسے دودھ، دہی، لسی، گوشت وغیرہ۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی معاملات سے 10 دنوں میں پرہیز رکھیے گا۔ اسی طرح سے جو بھی جلالی جمالی پرہیز ہوتے ہیں، اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا وظیفہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا سلسلے کی اجازت سے۔ تو آپ 10 دن میں اس کے عامل ہو جائیں گے روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے سے۔ پڑھائی کے وقت بات نہ کسی سے کریں، پوری توجہ کے ساتھ مدینہ شریف کا تصور کر کے پڑھیں۔ اس کو پہلے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، جس کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5 تن پاک سرکار اور 72 تن شہداء کربلا کو پیش کریں۔ روزانہ پڑھائی جب آپ کی مکمل ہو پھر بھی ایسے کر دیں، اسی طرح سے سال ثواب کر دیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ دوسرا سیکنڈلی جو اس کی دوسری تعداد ہے وہ 21 مرتبہ کی، کہ اگر آپ ان 10 دن میں اسی طرح سے ایک تیسری تعداد وہ ہے 41 مرتبہ کی۔ اگر آپ 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو ان 10 ایام میں روز پڑھ لیتے ہیں تو آپ سورہ یاسین شریف کے بہترین عامل بن جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جس طرح سے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے جو ہم نے ذی الحج میں ایام بتائے، انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کس طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی جیسے یہ وظیفہ مکمل ہوگا تو آگے ہم اس کو آپ کے استعمال کرنے کے طریقے بھی بتا دیا کریں گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس وظیفے کو ان 10 ایام میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے عام اجازت ہے، آپ لوگ کیجئے، اس کو ضرور کیجئے، ان 10 دنوں کو بھی ضائع نہ کریں، اور ہم نہ چیز لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔